جسے اس نے اچھی خاصی قیمت ادا کر کے علاقے کے ایک دوسرے زمیندار شریف الدین سے خریدا تھا۔ عبدالستار نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے وہ اور اس کے لوگ ماضی کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ عورت ان کے قابل قبول ہے یا نہیں۔ ماجدہ کو مہرن کے ذریعے ان ساری باتوں کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے اللہ بخش کا گھر چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اب تو کوئی بھی گھر اس کا گھر نہیں تھا۔ شریف الدین ہو یا اللہ بخش، دونوں ہی اس کے لیے لعنت مارے انسان تھے۔ اسے اب اگر فکر تھی تو اس بات کی کہ اس کا ٹھکانہ ایک بار پھر بدل رہا تھا۔ یہاں اللہ بخش کے گھر میں مہرن اور طاہرہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اگرچہ رخسانہ اس پر دباؤ قائم رکھنے کی غرض سے اسے بہت کام لیتی تھی، لیکن ماجدہ جفاکش اور نوجوان تھی، وہ کام سے نہیں گھبراتی تھی۔ تاہم اسے اپنی بچی کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا۔ یہاں مہرن اور طاہرہ دونوں ہی کا سہارا تھا، جو بوقت ضرورت سمینہ کو سنبھال لیتی تھی۔ اب نئی جگہ جا کر جانے کیسے حالات پیش آئیں۔ اللہ بخش کی ہدایت کے مطابق مہرن اور طاہرہ نے ماجدہ کو سجا بنا کر تیار کیا۔ اسے اب عبدالستار اور اس کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ ماجدہ اس وقت خود کو بالکل بے مایہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا نظر آ رہا تھا کہ اس کی قسمت میں اب صرف بکنا ہی لکھا ہے۔ وہ ایک مالک سے دوسرے مالک کے ہاتھوں میں پہنچتی رہے گی، اور اس کے اس منحوس سفر کا اختتام نہ جانے کہاں ہوگا، شاید کہیں نہیں ہوگا، اور ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی۔ رخسانہ تو دل سے چاہتی تھی کہ ماجدہ اس گھر سے چلی جائے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ لوگ کچھ زیادہ پیسے بھی مانگتے ہیں تو انہیں دے دو، یہ قصہ تو ختم ہو کسی طرح۔ اگر صلح نہیں ہوگی تو ہمارے لیے خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ عبدالستار نے بنگال کے اس نمکین جادو کو دیکھا اور اسے فوراً ہی پسند کر لیا۔ وہ ماجدہ کو قبول کرنے کے لیے بے خوشی تیار ہو گیا۔ تقریباً 6 سال کا عرصہ شریف الدین کی حویلی میں اور 1.5 سال کا عرصہ اللہ بخش کی حویلی میں گزارنے کے بعد اسے ایک بار پھر ایک نئی جگہ بھیجا جا رہا تھا۔ لین دین کے معاملات طے ہو چکے تھے۔ اگلے چند روز میں ماجدہ کو 2 بھینسوں کے ساتھ عبدالستار کے حوالے کیا جانے والا تھا۔ اگلے چند روز کے بعد ماجدہ کو 2 بھینسوں کے ساتھ عبدالستار کے حویلے میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان رقم، مویشیوں اور عورت کے لین دین کے بعد تنازع وقتی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی FIR واپس لے لی تھی۔ عبدالستار کی حویلی میں ماجدہ کو رہنے کے لیے جو جگہ دی گئی تھی وہ مویشیوں کے باڑے کے قریب واقع ایک کوٹری تھی۔ اس کوٹری میں ایک ملازمہ پہلے سے رہتی تھی جس کا نام صالحہ تھا۔ صالحہ نے اسے بتایا کہ یہاں کچھ دن پہلے تک اس کے ساتھ احمدی نامی ایک عمر رسیدہ عورت رہتی تھی جس کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے صالحہ اس کوٹری میں اکیلی رہتی تھی۔ صالحہ کا باپ عبدالستار کی حویلی میں سائنس کا کام کرتا تھا اور وہ حویلی کے مردانہ حصے میں رہتا تھا، لیکن وہ حویلی کے اس حصے میں جہاں اس کی بیٹی رہتی تھی اس کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کوٹری میں آتے ہی ماجدہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کا نام نذیر تھا۔ اس کی بیوی برسوں پہلے انتقال کر چکی تھی اور اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ صالحہ اس کی واحد اولاد تھی اور وہ اس کو بہت چاہتا تھا۔ ماجدہ کو جب اس حویلی میں لایا گیا تو عبدالستار بہت بیمار ہو گیا۔ وہ ویسے بھی کافی عمر رسیدہ آدمی تھا اور آئے دن بیمار رہتا تھا۔ فی الحال ماجدہ کو بیمار عبدالستار کی تیمارداری اور گھر کے دوسرے کاموں پر مامور کر دیا گیا۔ ماجدہ کو معلوم تھا کہ اسے اس حویلی میں خاص طور سے اس خاندان کے سربراہ عبدالستار کی خدمت کے لیے لایا گیا ہے، لیکن عبدالستار فی الحال اس سے خدمت لینے سے قاصر تھا کیونکہ وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ماجدہ اس صورتحال سے قدر مطمئن تھی اور اس کی دلی خواہش تھی کہ عبدالستار کی بیماری زیادہ سے زیادہ طویل کھینچتی جائے اور وہ اس کی خدمت کے شر سے زیادہ عرصے تک محفوظ رہے۔ ماجدہ کو دوسری ملازماؤں اور خادماؤں کی طرح گھریلو کام کاج میں لگا رہنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نیم جہاں عبدالستار کے تیمارداری کا فرض بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عبدالستار کی تیمارداری میں ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ عبدالستار کی بیوی فضیلہ خاتون تھی، جو اپنے شوہر کے پاس خاصا وقت گزارتی تھی اور ماجدہ اسی کی نگرانی میں اور اسی کی ہدایت کے مطابق بیمار بوڑھے کی تیمارداری کرتی تھی۔ فضیلہ خاتون ماجدہ کی کارکردگی سے خاصی مطمئن تھی اور اس کے ساتھ سخت
یا ذلت آمیز رویہ نہیں اختیار کرتی تھی۔ ماجدہ کی خود بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ فضیلہ خاتون کو شکایت کا موقع نہ دے، اور وہ نہایت ہی فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ اس کی ہدایت کے مطابق کام کرتی تھی۔ بیمار بوڑھا عبدالستار بھی ماجدہ سے خوش تھا۔ اس نے ماجدہ پہ کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی۔ عبدالستار کے 3 بیٹے تھے، مناف، بصیر اور ندیم، اور 3 بہویں تھیں، مسرت، بطول اور نائمہ۔ بیٹے دن میں کم از کم ایک بار بیمار باپ کی مزاج پرسی کے لیے آ جاتے تھے، لیکن بہویں اس فرض کی ادائیگی کو اپنے لیے کوئی خاص ضروری نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتی تھیں، اور اگر کسی وقت ذرا سا موقع مل جاتا تو بیمار سسر کے کمرے میں جھانک لیتی۔ ماجدہ کے ساتھ کوٹری میں رہنے والی لڑکی صالحہ ماجدہ سے عمر میں چھوٹی تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلد ہی ماجدہ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ ایک روز رات کو جب ماجدہ اور صالحہ اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی کوٹری میں اکیلی تھی تو صالحہ نے دوران گفتگو ماجدہ سے پوچھا، تم بنگالن ہو؟ ہاں میں بنگالن ہوں، ماجدہ نے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں جادو بھی آتا ہوگا؟ صالحہ نے اس کی طرف تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جادو؟ کیسا جادو؟ ماجدہ نے سخت حیران ہو کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی وہی جادو جس کے زور سے لوگ بڑے بڑے کام لیتے ہیں، تمہیں بھی ضرور آتا ہوگا۔ کیوں بھلا؟ ماجدہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیوں جادو آتا ہوگا؟ تم بنگالن ہو نا؟ صالحہ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگالی بہت بڑے جادوگر ہوتے ہیں، خاص طور سے بنگال کی عورتیں تو بڑی جادوگرنیاں ہوتی ہیں۔ ہوتی ہوں گی، ماجدہ نے قدرے بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں جادو کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے جادو وادو آتا ہے۔ اگر تمہیں جادو آتا ہوتا تو تم میری مدد کر سکتی تھی، صالحہ نے قدرے افسردہ لہجے میں کہا۔ جادو؟ جادو سے تمہاری مدد؟ ماجدہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، صرف جادو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ صالحہ تقریباً روحان سی ہو گئی۔ اور کوئی طریقہ میری مدد کرنے کا نہیں ہے؟ پیر سائیں کسی کے کہنے سننے یا رونے پیٹنے سے اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے۔ ہاں، اگر کوئی ان پر جادو کر دے تو شاید ان کا ارادہ بدلا جا سکے۔ یہ پیر سائیں کون ہے؟ ماجدہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اور تم ان سے کیا چاہتی ہو؟ ان کے کس ارادے کو بدلنا چاہتی ہو؟ پیر سائیں سے میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ وہ میری جان چھوڑ دیں، صالحہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا پکا فیصلہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کریں گے، اور بھلا کس کی مجال ہے، کس میں ہمت ہے جو پیر سائیں کو ان کے ارادے پر عمل کرنے سے روک سکے۔ پیر سائیں کے مرید کہتے ہیں کہ پیر سائیں کے حکم کو نہ ماننے والا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا، جہاں فرشتے اسے رات دن آگ کی چھڑیوں سے مارا کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ پیر سائیں کے دل سے میرا خیال ہمیشہ کے لیے نکل جائے، وہ مجھے بھول جائے اور پھر میری اور طفیل کی شادی ہو سکے۔ طفیل؟ طفیل کون ہے؟ ماجدہ نے چونک کر پوچھا۔ وہ لڑکا جو ریاض گاڑی وان کا بیٹا ہے؟ ہاں وہی، صالحہ نے بہت ہلکی سی سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ ماجدہ طفیل کو جانتی تھی۔ طفیل کا باپ ریاض بیل گاڑیاں ہانکتا تھا اور اکثر دوسرے ملازموں کے ساتھ اناج کی بوریاں لے کر حویلی کے اندر والے گودام میں آتا تھا۔ طفیل خود بھی حویلی میں کام کرتا تھا۔ وہ زنان خانے اور مردان خانے دونوں جگہوں پر آ جاتا تھا۔ عبدالستار کے کمرے میں بھی اس کا مختلف کاموں کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن ماجدہ نے کبھی اس کو اور صالحہ کو ایک ساتھ اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ اسے ان دونوں کے درمیان کی خصوصی لگاؤ کا اندازہ ہو سکے۔ ویسے بھی ماجدہ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے تمام معاملات پر توجہ دینے اور ان سے واقف ہونے کی فرصت کم ہی ملتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت عبدالستار کی تیمارداری میں گزر جاتا تھا۔ وہ فضیلہ خاتون کی قائم مقام کے طور پر بوڑھے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پھر اس خدمت سے جو وقت بچتا تھا وہ گھر کے دوسرے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ گھر کی سب سے بڑی بہو مسرت کو مچھلی بہت پسند تھی اور وہ آئے دن ماجدہ کو باورچی خانے میں مچھلی پکانے کے کام میں لگا دیتی تھی۔ سب لوگوں کو یقین تھا کہ ماجدہ چونکہ بنگالن ہے اس لیے اسے بہت اچھی مچھلی پکانی آتی ہے۔ ماجدہ نے ان لوگوں کو مایوس نہیں کیا بلکہ ان کو بنگالیوں کے انداز میں چاولوں کے ساتھ مچھلی کھانا سکھایا۔
طفیل کا نام صالحہ کی زبان پر آتے ہی ماجدہ کو اس سارے معاملے سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ یہ پیر سائی کون تھا؟ صالحہ نے ماجدہ کو اس سارے معاملے کی تفصیلات بتا دی۔ پیر سائی کا اصلی نام حق نواز تھا۔ وہ ایک آستانے کا گدی نشین تھا اور ایک بڑا زمیندار تھا۔ گدی نشینی اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ جاگیرداری اور پیری دونوں چیزوں نے مل کر اس کی قوت اور اثر و رسوخ میں بھی بہت اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سارے علاقے میں پیر سائی کہلاتا تھا۔ لوگ اس کا نام نہیں لیتے تھے۔ پیر سائی 65 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے اب تک 4 شادیاں کی تھیں اور ان 4 بیویوں سے اس کے درجنوں پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھے۔ اس کی سب سے پہلی بیوی کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا اور فی الحال پیر سائی کی 3 بیویاں تھیں، لیکن وہ ان کی سابقہ تعداد کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب صالحہ پر پڑی تھی، جو ایک غریب سائی کی بیٹی تھی اور خوبصورت تھی۔ طفیل نذیر کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا۔ وہ عبدالستار کی حویلی میں کام کرتا تھا اور یہی رہتا تھا۔ اس کے والدین مر چکے تھے۔ ایک بھائی تھا، وہ برسوں پہلے کراچی چلا گیا تھا۔ اس نے وہیں شادی کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ اس نے یہاں سے سارے رشتے ناطے ختم کر لیے تھے۔ یہاں اب کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ طفیل کا سرپرست نذیر ہی تھا، جو طفیل کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا، لیکن اس چاہت کے تہہ میں ایک خاص مقصد پوشیدہ تھا۔ نذیر کو اس بات کا علم تھا کہ طفیل اس کی بیٹی صالحہ کو پسند کرتا ہے اور صالحہ بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ نذیر کے لیے یہ اچھی بات تھی۔ طفیل اس کی برادری کا ہی لڑکا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ چنانچہ پیر سائی نے جب نذیر کو طلب کیا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی صالحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو نذیر پر جیسے بجلی گر پڑی۔ پیر سائی کی اس وقت 3 بیویاں اور درجنوں اولادیں اور اولادوں کی اولادیں موجود تھیں۔ اس لشکر میں بھلا صالحہ جیسی غریب لڑکی کی کیا اوقات ہوتی؟ صالحہ ایک نوجوان لڑکی تھی، جبکہ پیر سائی قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ 4 دن کے بعد وہ صالحہ کو بیوہ چھوڑ کر سدھار جاتا تو اس کی دوسری بیویاں اور اولادیں صالحہ کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیتے۔ نذیر نے بڑی جرت سے کام لے کر معاوضت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے طفیل کے ساتھ طے کر چکا ہے، لیکن پیر سائی نے اس کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ شادی کی تیاریاں کرے۔ صالحہ کی ماں نہیں تھی، اس کی کوئی بہن یا کوئی بھائی نہیں تھا، چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹی تمام معاملات کے بارے میں ایک دوسرے سے براہ راست بات کرنے پر مجبور تھے۔ نذیر نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا تھا اور صالحہ سخت پریشان اور بدحواس ہو گئی تھی۔ اس نے طفیل کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور طفیل بھی صدمے سے نڈھال تھا، لیکن ان لوگوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس اندھیر کو کس طرح روکا جائے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ تم بنگالن ہو، صالحہ نے اپنی داستان ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے امید تھی کہ شاید تمہیں جادو آتا ہو اور تم جادو کے ذریعے پیر سائی کا دل بدل ڈالو۔ یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں صالحہ، ماجدہ نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا۔ مجھے کوئی جادو وادو نہیں آتا اور میں تو یہ جانتی ہوں کہ عورتیں چاہے بنگال کی ہوں یا سرحد کی یا پنجاب کی، سب ایک ہی جیسی قسمتیں لے کر پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ کھلا کی ماجدہ ہو یا جلال آباد کی گل پری یا بہاول نگر کی صالحہ، ہم سب کی تقدیریں ایک ہی جیسی ہیں۔ میں بھلا کس پر جادو کروں گی؟ مجھے تو خود طرح طرح کے عیاش جادوگروں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس رات ماجدہ نے صالحہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اس نے صالحہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ہاشم کے حوالے سے بھی سب کچھ بتا دیا۔ صالحہ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے ماجدہ نے ہاشم کے بارے میں کھل کر گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں وہ سارا درد سمٹ آیا تھا جو برسوں سے اس کی آنکھوں سے جوئیں خون کی شکل میں بہتا رہا تھا۔ ہاشم کا خیال کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوا تھا۔ راتوں کی تنہائی میں ہاشم کی مغموم تصویر اس کی نمناک آنکھوں میں لہراتی اور چند ساتوں کے لیے زندگی بالکل بدل جاتی۔ آج صالحہ کی زبانی اس کی اور طفیل کی محبت کی کہانی سن کر ماجدہ کو اپنی محرومی اور دکھ کا اور بھی شدید اور گہرا احساس ہوا، اور ہاشم کی یاد کا درد اس کے سارے وجود کو بے تاب کرنے لگا۔ اس نے صالحہ کو بھی اپنے اس درد میں شامل کر لیا۔ دونوں بہت رات گئے تک باتیں کرتی رہیں۔ تم ایک کام کرو، ماجدہ نے اسے مشورہ دیا،
تم اور طفیل خود جا کر پیر سائیں سے ملو اور ان سے کہو کہ تمہیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور تم ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کے پاس آئے ہو۔ تمہارے خیال میں کیا پیر سائیں مان جائیں گے؟ صالحہ نے تذبذب کے ساتھ پوچھا۔ شاید مان جائیں، ماجدہ نے کہا۔ کسی اور کے کہنے سننے کا تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم دونوں کی بات سن کر شاید انہیں یہ خیال آ جائے کہ تمہیں زبردستی اپنی بیوی بنانا اچھا نہیں ہوگا، اور یہ کہ تم انہیں شوہر کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کرو گی، کیونکہ تمہارے دل میں تو کوئی اور ہی بسا ہوا ہوگا۔ میں طفیل سے بات کروں گی، صالحہ نے آہستہ سے کہا، لیکن بابا سے بات نہیں کروں گی۔ وہ کبھی اس بات کو ناپسند کریں گے اور نہ اس کی اجازت دیں گے کہ میں طفیل کو ساتھ لے کر پیر سائیں کے گھر جاؤں اور اپنی شادی کے بارے میں کوئی بات کروں۔ اگلے دن صالحہ نے ماجدہ کو بتایا کہ اس نے طفیل سے بات کی تھی اور طفیل کو یہ خیال بہت پسند آیا۔ طفیل نے کہا تھا، میں پیر سائیں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دوں گا اور گڑ گڑا کر ان سے کہوں گا کہ وہ صالحہ کو مجھے بخش دیں۔ میں زندگی بھر ان کی چاکری کروں گا، بس پھر دیر مت کرو، ماجدہ نے کہا۔ فوراً ہی پیر سائیں کے پاس پہنچو، ہم لوگ کل ہی ان کے پاس جا رہے ہیں، صالحہ نے مضطرب لہجے میں اسے بتایا۔ وہاں سے واپس آ کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ پیر سائیں نے کیا کہا۔ اس سے اگلے دن سارا دن ماجدہ بہت مصروف رہی۔ عبدالستار کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر 2 بار گھر پر آ کر اسے دیکھ چکا تھا۔ عبدالستار کو بہت تیز بخار تھا اور اس کے سر پر پانی میں بھیگے ہوئے کپڑے کی پٹیاں رکھنا ضروری تھا۔ تلووں کو بھی بھیگی ہوئی پٹیوں سے سلایا جا رہا تھا۔ یہ کام زیادہ تر ماجدہ کر رہی تھی اور فضیلہ خاتون اسے ضروری ہدایت دے رہی تھی۔ کافی رات گئے عبدالستار کا بخار کچھ کم ہوا اور ماجدہ کو اپنی کوٹری میں جانے کی اجازت ملی۔ صالحہ پلنگ پر آ کے کھلے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ چوتھویں کی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی اور اس کے سارے وجود سے روشنی سے لبریز ایک خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ ماجدہ کو دیکھتے ہی صالحہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس میں دنیا کی ساری خوشیاں انگڑائی لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کتنی دیر سے آئی تم آج ماجدہ؟ صالحہ نے اسے تیز اور شوق نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میری تو آنکھیں تھک گئیں۔ بوڑھے کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، ماجدہ نے کہا۔ بڑی بیوی سارا وقت وہی تھی۔ خیر اب تم جلدی سے بتاؤ کہ کیا ہوا، تم دونوں ملے تھے پیر سائیں سے؟ صالحہ نے جوش مسرت میں ماجدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ماجدہ۔ ارے تم تو سچ مچ جادوگرنی ہو، بنگال کی جادوگرنی۔ تم نے ہمیں ایسا جادو سکھایا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، سدا جیو میری بہن۔ طفیل نے بھی بہت تمہارا شکریہ ادا کیا ہے۔ خوشی کے مارے ماجدہ کا چہرہ جیسے گلنار ہو گیا۔ اس کے مشورے پر عمل کرنے سے ان دونوں کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو گئی تھی۔ اس کے روئے روئے سے جیسے مسرت کے سوتے پھوٹنے لگے۔ اچھا پیر سائیں نے تم لوگوں کی مان لی؟ ماجدہ نے چہک کر کہا۔ ہاں ہاں مان لی، بالکل مان لی، صالحہ نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے تنہائی میں ان سے ملاقات کی اور اپنے دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ تو بڑے ہی مہربان اور نرم دل نکلے۔ ہماری بات سن کر انہیں ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ کہا کہ وہ خود ہم دونوں کی شادی کرا دیں گے۔ پھر صالحہ نے اس ملاقات کی مزید تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ فی الحال ہم کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کریں اور جلد ہی وہ خود ہم دونوں کی شادی کا بندوبست کرا دیں گے اور اس شادی کے سارے اخراجات بھی وہ خود اٹھائیں گے۔ واہ واہ، ماجدہ نے صالحہ کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم لوگوں نے ہمت کی تو کام بن گیا نا۔ صالحہ بہت دیر تک اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں ماجدہ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ ماجدہ کے احسان کے بوجھ تلے جیسے دبے جا رہی تھی۔ بنگال کی اس جادوگرنی نے تو واقعی اپنا کمال کر دکھایا تھا۔ صالحہ نے اپنے باپ کو یہ بات بالکل نہیں بتائی تھی اور طفیل کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ بابا سے اس کا ذکر نہ کرے، لیکن اب تو نتیجہ ان دونوں کے حق میں نکل چکا تھا۔ پیر سائیں نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی ان دونوں کی شادی کا بندوبست کر دیں گے، تو پھر ابھی بابا سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت آنے پر پیر سائیں خود ہی بابا سے بات کریں گے۔ ماجدہ اس کامیابی سے بہت خوش تھی اور اس بات پر فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے صالحہ کو صحیح مشورہ دیا۔ اس کے مشورے پر عمل کر کے دو چہرے والے واقعی ہجر کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ کاش ایسا کچھ میرے اور ہاشم کے ساتھ بھی ہو جاتا۔
اس نے گہرے دکھ کے ساتھ سوچا۔ مگر دنیا میں سارے لوگ الگ الگ قسمتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے کئی دن بعد کی بات ہے۔ اس روز رات کو جب ماجدہ اپنے سارے کام ختم کر کے اور بیمار عبدالستار کو رات کی دوا کی خوراک دے کر اپنی کوٹری میں آئی تو اس نے صالحہ کو خاصا پریشان پایا۔ بابا بھی تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، اس نے تشویش آمیز آواز میں کہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ طفیل آج صبح سے ہی غائب ہے، نہ جانے کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ بابا نے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اسے ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ اب بھی بابا اس کی تلاش میں گئے ہیں۔ اب تو اتنی رات ہو چکی ہے۔ صالحہ کی بات سن کر ماجدہ کے دل میں بھی تشویش اور پریشان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ طفیل اگر زیادہ دیر کے لیے کہیں جاتا تھا تو صالحہ کو یا بابا کو اس کے بارے میں بتا کر جاتا تھا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے سنے اور سارا دن کے لیے کہاں غائب ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ کہیں ادھر ادھر نکل گیا ہوگا، ماجدہ نے اعتماد سے خالی آواز میں کہا۔ نہیں، صالحہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، اس کے دوست بس ایک دو ہی ہیں اور بابا نے ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیا ہے۔ ان دوستوں کو اس بارے میں نہیں معلوم، بلکہ وہ تو خود ان کو تلاش کرنے میں لگے رہے ہیں۔ ماجدہ کے دل میں خوف کی ایک لہر اٹھی، کہیں طفیل کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہو گیا، لیکن اس نے صالحہ سے اس حادثے کا اظہار نہیں کیا۔ وہ دونوں جاگتی رہیں اور بابا کا انتظار کرتی رہیں کہ وہ واپس آئیں اور طفیل کے بارے میں کوئی خبر لائیں۔ نذیر بہت رات گئے 2 بار صالحہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر خاک اڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ویرانی رقصاں تھی۔ اس سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے چہرے پر ہر سوال کا جواب لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا، نذیر نے تھکی ہوئی مایوسی سے لبریز آواز میں کہا۔ جہاں جہاں ممکن ہو سکا اس کو تلاش کیا، ہر جگہ پوچھا، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ صالحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اب سو جاؤ، نذیر نے آہستہ سے کہا، بہت رات ہو گئی ہے، صبح ہوگی تو پھر دیکھیں گے، نئے سرے سے تلاش کریں گے۔ نذیر کچھ دیر تک رکا پھر چلا گیا۔ ماجدہ اور صالحہ بہت دیر تک جاگتی رہیں۔ صالحہ برابر روئے جا رہی تھی۔ ماجدہ اسے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اگلے دن اس سارے علاقے میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ ایک سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں ایک لاش پڑی ہوئی ملی، جسے سائیکل پر دودھ لے جانے والے ایک آدمی نے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی آس پاس کے لوگوں کو اطلاع کر دی۔ لوگوں نے آ کر اس لاش کو دیکھا۔ ان میں سے 2 افراد نے لاش کو پہچان لیا۔ یہ طفیل نامی نوجوان کی لاش تھی، جو زمیندار عبدالستار کی حویلی کا ایک ملازم تھا۔ عبدالستار کے بیٹے کو اطلاع دے دی گئی۔ وہ نذیر کو ساتھ لے کر آئے اور پولیس کو بھی بلوا لیا گیا۔ طفیل کی لاش کی باقاعدہ شناخت ہو گئی۔ لاش کے ابتدائی معائنے سے یہ معلوم ہوا کہ سڑک پر گزرنے والی کسی گاڑی نے طفیل کو کچل دیا تھا اور پھر اس کے نیم مردہ یا مردہ جسم کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے قریبی جھاڑیوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش میں کسی کو اس کی اطلاع بھی نہیں دی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور کے خلاف رپورٹ درج کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا تھا۔ نذیر زاروں قطار رو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے تسلی دی، مرنے والا چلا گیا تھا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ ماجدہ کو طفیل کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی مر گیا تھا؟ ایک دن پہلے تک تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا اور اب اچانک گوشت کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنی دور سڑک پر کیا کرنے گیا تھا، نذیر نے روتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، جس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ حادثہ چند ہی گھنٹے پہلے ہوا ہے۔ طفیل تو مہینوں سڑک کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ادھر تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، کوئی بازار بھی نہیں ہے، بس جنگل ہے اور جھاڑیاں ہیں جن کے پاس سے سڑک گزرتی ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ نذیر کے ان سوالات کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن صالحہ کے پاس ان سارے سوالوں کے جوابات کے اشارے موجود تھے، کیونکہ جو کچھ صالحہ کو معلوم تھا وہ نذیر کو معلوم نہیں تھا، مگر وہ ایسی خوفناک بات کو زبان پر لاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اشاروں کی جو بجلیاں کود رہی تھی
ان کی تڑپ کو اس نے بڑی سختی کے ساتھ اپنے اندر ہی مقید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اشاروں کی یہ بجلیاں صرف صالحہ کے وجود میں ہی نہیں تڑپ رہی تھی، ماجدہ کے دل و دماغ میں بھی ایک زبردست طوفان سر اٹھا رہا تھا، اور وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے صالحہ کو مشورہ دیا تھا کہ طفیل کو ساتھ لے کر پیر سائیں کے پاس چلی جائے۔ صالحہ کس قدر خوش تھی کہ بنگال کا جادو کام کر گیا، لیکن فی الوقت جادو پلٹ گیا تھا۔ اچانک ماجدہ کے دل میں پشیمانی امیز درد کی تیز و تند لہریں اٹھنے لگیں۔ رفتہ رفتہ درد کی اس شدت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ اس کے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اگر اس نے اپنے اس بے قرار درد میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی اور کو اس راز میں حصے دار نہیں بنایا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ صالحہ کو اپنے دل کا خوفناک راز بتائے بغیر اور صالحہ کے اپنے دل کا راز جانے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے گہری آزردگی اور شکستگی میں ڈوبے ہوئے لہجے میں صالحہ سے بات کی۔ صالحہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ طفیل کو کسی نے جان بوجھ کر؟ میرا مطلب ہے، میں جانتی ہوں ماجدہ، صالحہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں سب سمجھ رہی ہوں، میرے دل میں بھی یہی بات ہے، اور اگر پیر سائی نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے بڑی خاموشی سے کئی آدمیوں کو ختم کروا چکے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی قرار دیتے ہیں، ان سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ مگر یہ انہوں نے بہت برا کیا صالحہ، ماجدہ نے غم آلود لہجے میں کہا، انہوں نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا ماجدہ، صالحہ نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، انہوں نے خود کو دھوکہ دیا ہے، اور بہت جلد انہیں اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ اس بات کے کوئی ہفتے بھر کے بعد پیر سائی نے نذیر کو طلب کیا اور اس کو دوبارہ حکم دیا کہ وہ شادی کی تیاریاں کرے اور زیادہ سے زیادہ اگلے 15 دن میں صالحہ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس کا منگیتر اب بیچارہ زندہ ہی نہیں رہا، تو پھر اب مزید وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ پیر سائی نے کہا، 2 ہفتے کے اندر اندر نکاح ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ ایک دن بھی گنجائش میں نہیں۔ جو حکم پیر سائی، نذیر نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ طفیل مر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماجدہ کو صالحہ کی زبانی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اور اس کے دکھ کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے تو صالحہ اور طفیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ گیا تھا، اور اب پیر سائی کے ساتھ صالحہ کی شادی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ چند ہی دن کے اندر اندر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پیر سائی کی نگاہ کرم نے ایک غریب سائی کی بیٹی کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس سے نکاح کر رہے ہیں، لیکن پیر سائی کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ شادی سے 3 دن پہلے رات کو صالحہ نے دکھ بھری آواز میں ماجدہ سے کہا، پیر سائی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر قلعہ فتح کر لیا ہے، مگر نہیں ماجدہ، پیر سائی کتنے بھی دھوکے دے لیں وہ یہ قلعہ کبھی فتح نہیں کر سکیں گے۔ مگر انہیں کوئی کیسے روک سکتا ہے صالحہ؟ ماجدہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ انہیں میں روکوں گی، صالحہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تم؟ ماجدہ نے سخت حیرت کے ساتھ کہا، تم ان کو کیسے روکو گی؟ صالحہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ شادی سے 1 دن پہلے صالحہ غائب ہو گئی۔ صالحہ کو شادی کے لیے دلہن کے طور پر تیار کرنے اور ساری ابتدائی تیاریاں کروانے کا کام عبدالستار کی سب سے بڑی بہو مسرت انجام دے رہی تھی۔ پیر سائی نے اس کام کے لیے اس کو مقرر کیا تھا، اور مسرت اس بات سے بہت خوش تھی کہ پیر سائی نے یہ اعزاز اس کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ وہ کپڑوں اور زیورات کا بھی بندوبست کر رہی تھی، جس کے لیے پیر سائی نے خاصی بڑی رقم مہیا کی تھی۔ صالحہ غائب ہو گئی، وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی، اسے ہر طرف تلاش کر لیا گیا۔ ماجدہ تو پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ نذیر سر پر خاک اڑاتا پھر رہا تھا، مسرت بدحواس ہوئی جا رہی تھی۔ آخر صالحہ گئی کہاں؟ پیر سائی اس کے نام ملنے سے کتنا ناراض ہوں گے اور پریشان ہوں گے، لیکن صالحہ کہیں بھی نہیں گئی تھی، وہ تو وہیں موجود تھی، بس ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ کنویں کے اندر تھی۔ کنویں میں اس کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب پانی بھرنے کے دوران بالٹی اندر کسی چیز میں پھنس گئی اور زور لگانے کے باوجود باہر نہیں نکلی۔ تب معلوم ہوا کہ کنویں کے اندر کسی کی لاش تھی۔
کنویں میں اترنے والے نے دیکھا کہ لاش کی ایک ٹانگ رسی میں پھنس گئی تھی۔ لاش کو جب باہر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ صالحہ کی لاش تھی۔ ساری حویلی میں زبردست سنسنی پھیل گئی۔ یہ ایک بہت سنگین واقعہ تھا، لیکن اس کو اندر ہی اندر دبا دیا گیا۔ پولیس نے اس کو ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دیا۔ وہ کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے غلطی سے اس میں گر پڑی تھی۔ بس قصہ ختم۔ ماجدہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے صالحہ نہیں مری بلکہ وہ خود مر گئی ہے۔ وہ جو اتنے عرصے سے مسلسل مرتی چلی آ رہی تھی، بار بار مرتی تھی، ایک بار پھر مر گئی تھی۔ وہ سارا وقت روتی رہی اور دل ہی دل میں پیر سائیں کو بددعائیں دیتی رہی۔ شدید احساس پشیمانی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو طفیل اور صالحہ کا قاتل سمجھ رہی تھی۔ کاش اس نے ان لوگوں کو یہ مشورہ نہ دیا ہوتا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ اس نے دل میں سوچا، انجام اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوتا۔ شاید پیر سائیں ضرور صالحہ سے شادی پر اصرار کرتا اور شاید صالحہ اور طفیل دونوں ہی اپنی جان دے دیتے۔ ہاں، زیادہ فرق نہیں پڑتا، انجام تو بہرحال یہی ہونا تھا۔ آنے والے دن ماجدہ کے لیے بڑے ہی پھیکے، بے رنگ، صبر آزما اور اکتا دینے والے تھے۔ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کی بیٹی سمینہ تھی، جس پر وہ اپنی مرضی کے مطابق توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ سمینہ وہ واحد ہستی تھی جس سے ماجدہ بنگالی بول سکتی تھی اور بولتی تھی۔ وہ سمینہ سے ہمیشہ بنگالی میں بات کرتی تھی اور سمینہ بنگالی بول چال کافی اچھی سیکھ گئی تھی۔ اس کے ماں کے علاوہ اور کوئی بھی یہاں پر بنگالی نہیں جانتا تھا۔ عبدالستار کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور اسی تناسب سے ماجدہ کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ وقت بوڑھے کے ساتھ صرف کرنا پڑ رہا تھا۔ عبدالستار کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے 3 دن تک داخل رکھا۔ یہ 3 دن ماجدہ کے لیے بہت سکون کے دن تھے۔ اسے بوڑھے کی تیمارداری کے ناخوشگوار اور بوجھل فرض سے نجات مل گئی تھی، لیکن 3 دن کے بعد ڈاکٹروں نے عبدالستار کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ اب اسے دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے، لیکن دعائیں بھی بوڑھے کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ ہسپتال سے واپس آنے کے تیسرے دن بعد عبدالستار کو طویل زندگی اور طویل بیماری دونوں سے نجات مل گئی۔ بوڑھے کی موت کا سب سے زیادہ صدمہ اس کی بیوی فاضلہ کو ہوا تھا۔ ایک لمبا ساتھ تھا، رفاقت کا ایک طویل عرصہ تھا جو دونوں نے مل کر گزارا تھا، اور اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ بوڑھا جب تک زندہ تھا تب تک زمین اور جائیداد کے تمام معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ تینوں بیٹوں کے سر پر اس کا جوتا موجود رہتا تھا اور وہ دم نہیں مار سکتے تھے۔ بوڑھے کے ہر حکم کو آخری درجہ حاصل ہوتا تھا، لیکن بوڑھے کی آنکھیں بند ہوتے ہی تینوں بیٹوں میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ مناف سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس نے باپ کی جان نشینی کا حق طلب کیا۔ اس کی بیوی مسرت مکمل طور پر اس کے ساتھ تھی، لیکن دونوں چھوٹے بھائیوں بصیر اور ندیم، انہوں نے اس کی ولی عہدی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بیویاں بطول اور نائمہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ تھیں۔ گھر میں خانہ جنگی کا آغاز تھا۔ غم زدہ فاضلہ خاتون بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، مگر شوہر کی موت کے بعد اس گھر میں اس کی اوقات بھی کچھ نہیں رہی تھی۔ بیٹے بات بات پر غراتے تھے، بہویں خاطر میں نہیں لاتی تھیں اور کوئی کسی کام کے لیے اس سے نہیں پوچھتا تھا۔ سب لوگ اسے نظر انداز کرتے تھے۔ فیاض اس علاقے کا نہیں تھا، وہ ڈیرہ غازی خاں کا رہنے والا تھا اور کئی برس پہلے تلاش معاش میں گھومتا پھرتا ادھر آ نکلا تھا۔ یہاں اسے زمیندار عبدالستار کی حویلی میں نوکری مل گئی۔ اب اسے یہاں کام کرتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ 1-2 بار چھٹی لے کر اپنے گھر جا چکا تھا۔ فیاض حویلی کے اندرونی حصے میں کام کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر کام باورچی خانے کی صاف ستھرائی کا تھا۔ صالحہ کی دردناک موت پر ماجدہ کو تسلی دینے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا فیاض، جسے ماجدہ اور صالحہ کی گہری دوستی کا بخوبی اندازہ ہونے کے ساتھ ساتھ ماجدہ کے دکھ کا بھی احساس تھا۔ صالحہ کی موت کے بعد فیاض ماجدہ کے خاصا قریب آ گیا تھا اور اکثر اس سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا۔ ماجدہ کو فیاض کی شکل میں ایک درد مند اور مہربان دوست مل گیا تھا، جس سے باتیں کر کے، جس کے ساتھ بیٹھ کر اسے ایک گنا سکون حاصل ہوتا تھا۔ وہ بالکل غیر محسوس طریقے پر فیاض کے قریب آتی جا رہی تھی۔ عبدالستار کی موت کے بعد حویلی کے سیاست میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔
دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے مخالف تھے اور بڑا بھائی دونوں چھوٹے بھائیوں کا دشمن بن گیا تھا۔ دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ فاضلہ خاتون اپنے بیٹوں کی صلح کرانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا تھا، بلکہ الٹا بہویں اس پر آنکھیں نکالنے لگتی تھی۔ دونوں چھوٹے بھائی اب کھل کر جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے تھے اور بڑا بھائی سختی کے ساتھ اس مطالبے کو مسترد کر رہا تھا۔ ماں آٹھ آنسو روتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح کوئی تصفیہ ہو جائے، لیکن اس کی اوقات اب دو کوڑے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ساری حویلی میں ایک زبردست کشیدگی کی فضا تھی۔ ملازم اور ملازمیں سہمے رہتے تھے۔ مالک لوگوں اور خاص طور سے تینوں بہوؤں کا پارا ہر وقت چڑھا رہتا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے علاوہ ملازموں سے بھی بہت بری طرح پیش آتی تھیں اور بات بات پہ انہیں بری طرح ڈانٹتی رہتی تھی۔ ہر بہو یہ چاہتی تھی کہ صرف اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک دن میں نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں، فیاض نے ماجدہ سے کہا۔ یہاں کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں کی لڑائی جھگڑوں کا خدا جانے کیا انجام ہوگا۔ ماجدہ کے دل پر ایک گہری چوٹ لگی۔ صالحہ کی موت کے بعد فیاض اس کا ایک اچھا دوست تھا، جس کا وجود ماجدہ کے لیے ایک بڑا سہارا تھا۔ اب اگر وہ بھی چلا گیا تو پھر وہ اکیلی رہ جائے گی۔ اس حویلی کی لڑائی جھگڑوں کا انجام بھی دردناک ہوا۔ مناف ایک شام اپنی جیپ پر زمینوں سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ڈرائیور تھا۔ راستے میں کسی کمین گاہ سے اس کی جیپ پر فائرنگ کی گئی۔ مناف اور اس کا ڈرائیور دونوں ہلاک ہو گئے۔ حملہ آور فرار ہو گئے۔ حویلی خبر پہنچی تو وہاں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ فاضلہ خاتون پر سکتہ طاری ہو گیا اور مسرت پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ مسرت کے میکے والوں نے فوراً ہی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مناف کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے نام FIR درج کرا دی۔ فاضلہ نے رو رو کر ان لوگوں سے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ مناف کو جائیداد کے تنازع میں اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے قتل کروایا ہے اور وہ انہیں پھانسی لگوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ مسرت کے میکے والوں نے حویلی میں مسرت کی حفاظت کے نام پر اپنے کچھ آدمی بٹھا دیے۔ میں نے اب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس رات فیاض نے ماجدہ سے کہا۔ اس جگہ اب پتہ نہیں کتنی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس قسم کے جھگڑے ایک بار شروع ہوتے ہیں تو پھر آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ میں فاضلہ خاتون کو بتاؤں گا کہ اب میں مزید کام کرنا نہیں چاہتا، اور میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے میرے ساتھ نکل چلو، یہاں کسی کو تمہارے پیچھے آنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے چکروں میں گرفتار ہیں، انہیں اپنی جان کی پڑی ہے، وہ تمہیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ ماجدہ کے دل میں ہیجان و اضطراب کی ایک شدید رو دوڑ گئی۔ شاید یہی وہ بات تھی جو فیاض کی زبان سے سننے کی آرزو مند تھی، لیکن اس آرزو کو اس نے کبھی اپنے دل پر پوری طرح ابھارنے نہیں دیا تھا۔ مگر میں سمینہ کو لے کر تمہارے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا۔ تم کسی کی بیوی نہیں ہو، فیاض نے سرگوشی میں کہا۔ کوئی شخص تمہارا شوہر ہونے کا دعوے دار نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں سمینہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گا۔ کیا کہا؟ شادی؟ ماجدہ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فیاض اس کے ساتھ شادی کرنے اور اس کی بیٹی کو اپنانے پر تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کرنے میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس حویلی میں اس کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب۔ اگلے روز فیاض نے فاضلہ خاتون کو بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ اب واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس صورت میں شاید فاضلہ خاتون اس کو روکنے کی کوشش کرتی۔ فاضلہ خاتون سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ پہلے تو میاں کی موت کا صدمہ اور پھر بیٹوں کی ایک دوسرے کے ساتھ خونی دشمنی اور بڑے بیٹے کا قتل، چھوٹے بیٹوں کا قتل کے الزام میں ماخوذ کیا جانا، ان سارے صدمات نے فاضلہ خاتون کو جیسے زندہ در گور کر دیا تھا۔ اسے اب اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ حویلی میں کون ملازم رہتا ہے اور کون جاتا ہے۔ حویلی کی اندرونی افراتفری میں کسی کو فیاض کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فیاض نے ماجدہ کو بتا دیا کہ وہ اسے کہاں ملے گا۔
اور خود حویلی سے چلا گیا۔ ماجدہ نے اپنے کپڑوں وغیرہ کی پوٹلی پہلے ہی اس کے حوالے کر دی تھی۔ چند گھنٹوں بعد ماجدہ خود بھی سمینہ کو ساتھ لے کر خالی ہاتھ حویلی سے باہر نکل گئی۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، شاید کسی کام سے حویلی سے باہر جا رہی ہوگی۔ فیاض مقررہ جگہ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے اور سمینہ کو ساتھ لے کر ایک ٹانگے میں بیٹھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ حویلی سے نکلنے کے بعد ماجدہ نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ہم پہلے لاہور جائیں گے، فیاض نے ماجدہ کو بتایا۔ ہفتہ 10 دن لاہور میں رہیں گے اور گھومے پھریں گے۔ لاہور میں میرے کئی دوست ہیں، میں ان سے ملوں گا۔ اس کے بعد ڈیرہ غازی خان چلیں گے، تاکہ اگر اس دوران کوئی ہمارے بارے میں ڈیرہ غازی خان سے معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے کچھ بھی نہ معلوم ہو سکے۔ لیکن لاہور میں میرا مطلب ہے کس طرح ایک ساتھ۔ اس کی تم فکر مت کرو، فیاض نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ لاہور پہنچ کر ہم نکاح کر لیں گے۔ جب ہم ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے تو اس وقت تک ہم میاں بیوی بن چکے ہوں گے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے عرصے کے بعد، ذلت اور محرومی کی زندگی کے کتنے برسوں کے بعد کسی نے اس کی عزت نفس کو ابھرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ خود کو ایک آزاد انسان کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ فیاض نے اسے سمینہ کے ساتھ ٹرین کے زنانے ڈبے میں بٹھا دیا اور خود مردانہ ڈبے میں جا بیٹھا۔ میں بیچ بیچ میں آتا رہوں گا، اس نے ماجدہ سے کہا، تم پریشان مت ہونا۔ ماجدہ نے اپنے چہرے کو پوری طرح چھپا رکھا تھا اور وہ پوری طرح ہوشیار تھی، تاہم اسے کوئی آشنا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ماجدہ خوش اور مطمئن تھی کہ اسے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا تھا اور اب اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اسٹیشن بدلتے گئے اور زبانیں بھی بدلتی گئیں۔ ماجدہ نے پنجابی زبان سن رکھی تھی۔ اب تک جن حویلیوں میں اس نے وقت گزارا تھا وہاں کوئی نہ کوئی پنجابی بولنے والا بھی موجود تھا۔ اب جس اسٹیشن پر بھی گاڑی رکتی وہاں صرف پنجابی یا پھر تھوڑی بہت اردو سنائی دیتی تھی۔ فیاض بیچ بیچ میں آ کر اسے اور سمینہ کو دیکھ لیتا تھا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی فراہم کر دیتا۔ ماجدہ آنے والی زندگی کے تصور میں مست تھی۔ بس خدا کرے لاہور پہنچتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے، وہ دل میں کہہ رہی تھی۔ میں فیاض سے کہوں گی 1 منٹ کی بھی دیر نہ کرے، سب سے پہلے نکاح کر لے۔ بالآخر وہ لاہور پہنچ گئے۔ ماجدہ نے لاہور کا نام بہت سنا تھا۔ لاہور کا شاندار ریلوے اسٹیشن اسے بہت اچھا لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئے، فیاض نے طمانینت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمارا خوف پوری طرح تو اس وقت ختم ہوگا فیاض جب ہمارا نکاح ہو جائے گا، ماجدہ نے کہا۔ تب ہمیں کسی طرف سے بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ بس تم جلدی سے کسی مولوی کے پاس چلو جو ہمارا نکاح پڑھا دے، تم اس کی فکر مت کرو، فیاض نے اسے اطمینان دلایا۔ نکاح تو خیر اب ہو ہی جائے گا، اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی بتائیں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ فیاض کے پاس اچھی خاصی رقم تھی جو وہ اپنی ملازمت کے دوران جمع کرتا رہا تھا۔ ماجدہ کے پاس بھی کچھ رقم تھی جو اس نے بچا کر رکھی تھی۔ اسے کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی، جو کچھ انعام، بخشش یا خیرات کے نام پر مل جاتا تھا وہ اسے سنبھال کر رکھ لیتی تھی۔ فیاض اسے لے کر ایک چھوٹے سے معمولی درجے کے ہوٹل میں آیا اور یہاں اس نے ماجدہ کو اپنی بیوی بتا کر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ فیاض اس کا ہونے والا شوہر تھا، بس 1 آدھ دن کی ہی تو بات تھی۔ صبح کو فیاض بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ماجدہ کو گلے لگا لیا اور سمینہ کو پیار کیا۔ ماجدہ کا دل بھر آیا، اسے ایسا لگا جیسے یہ اس کا چھوٹا سا خوش و خرم خاندان ہے، وہ خود اور اس کا شوہر اور اس کی بیٹی۔ کاش یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے، وہ اور فیاض میاں بیوی بن کر ایک دوسرے کی رفاقت میں زندگی گزار دیں۔ ایک چاہنے والا شوہر مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ فیاض نے اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو بیوی کے طور پر قبول کیا تھا۔ یہ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جسے مرد صرف باندھی اور داشتہ بنا کر ہی رکھنا چاہتے تھے۔ فیاض نے تو اسے بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ میں اب چلوں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فیاض نے اس سے کہا، اگر دوپہر کے کھانے تک واپس نہ آ سکوں تو میرا انتظار نہ کرنا اور کھانا منگا کر کھا لینا۔ میں کسی نکاح خواہ سے بھی بات کروں گا اور دیکھوں گا اگر یہاں کہیں کسی ملازمت کا بندوبست ہو جائے
تو بہت اچھا ہے، ہم لوگ کچھ دن کے لیے یہی رہ جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، ماجدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر حویلی سے کوئی ہماری تلاش میں ڈیرہ غازی خان تک جائے گا تو اسے وہاں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکے گا۔ ہاں، فیاض نے کہا، وہاں کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں تو انہیں اس وقت حیران کروں گا جب تم کو اور سمینہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچوں گا۔ فیاض کچھ دیر بعد ہوٹل سے چلا گیا۔ اس نے ماجدہ کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ ماجدہ دوپہر کے کھانے کے وقت بے چینی سے فیاض کا انتظار کرتی رہی، لیکن فیاض نہیں آیا۔ ماجدہ نے اس کی ہدایت کے مطابق کھانا منگوا کر کھا لیا اور سمینہ کو بھی کھلا دیا۔ پھر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ فیاض شام کو واپس آیا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہاں کام مل گیا ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے ماجدہ کو بتایا۔ میری دن بھر کی دوڑ رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے ایک پرانا دوست مل گیا، اس نے میرے لیے کام کا بندوبست کر دیا ہے، اور میں نے نکاح خواہ سے بھی بات کر لی ہے۔ ان کو پیشی کی نذرانہ بھی دے دیا ہے۔ کل ہمارا نکاح بھی ہو جائے گا۔ واقعی؟ ماجدہ نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ کل ہمارا نکاح ہو جائے گا؟ ہاں ماجدہ، فیاض نے کہا، کل ہمارا نکاح ہو جائے گا، اور پھر ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کی خوشی سے ماجدہ کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ آج ہم یہ ہوٹل چھوڑ دیں گے۔ اگلے دن صبح کو فیاض نے ماجدہ سے کہا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے چلوں گا۔ اس کا نام عزیز ہے اور وہ کافی عرصے سے لاہور میں رہتا ہے۔ اس کے بیوی بچے ان دنوں ڈیرہ غازی خان گئے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا ہے۔ فی الحال ہم لوگ اس کے گھر میں رہیں گے۔ اس کے گھر والوں کی واپسی تک میں کوئی دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لوں گا۔ شکر ہے کہ ہمیں یہاں سر چھپانے کا ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہے۔ خدا ہم پر مہربان ہے فیاض، ماجدہ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سارے کام خود بخود بنتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنتے رہیں گے، فیاض نے مسکرا کر کہا۔ دوپہر سے ذرا دیر پہلے وہ لوگ تانگے میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لاہور ماجدہ کے لیے ایک بالکل نیا شہر تھا، اور وہ راستے کی تمام چیزوں کو بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ٹانگا پرانے شہر کی ایک گلی میں واقع ایک مکان کے دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ فیاض کی دستک کے جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک 35-40 سال کا مضبوط بدن اور ناٹے قد کا آدمی تھا، جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی ماجدہ کو جو پہلا احساس ہوا وہ یہ تھا کہ یہ شخص عمر میں فیاض سے کافی بڑا تھا۔ مہمانوں کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازے کھول دیے۔ سب لوگ اندر آ گئے۔ یہ عزیز ہے، فیاض نے اپنے دوست کا ماجدہ سے تعارف کروایا۔ میرے ہی شہر کا رہنے والا ہے اور میرا دوست ہے۔ اور عزیز، یہ ماجدہ ہے، اس نے ماجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیے آئیے بھابھی آئیے، عزیز نے بڑی اپنائیت کے انداز میں کہا۔ مجھے فیاض نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ بھابھی، اس لفظ نے ماجدہ کے جسم میں گویا ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے خود کو آسمانوں میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کوئی اسے اتنی عزت دے رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی بھول گئی تھی۔ اچانک سب کچھ اس قدر تیزی سے بدل گیا تھا۔ کسی کی بھابھی بن رہی تھی، اسے انسانی رشتوں کا احترام حاصل ہو رہا تھا۔ عزیز نے ان لوگوں کو ایک اندرونی کمرے میں لا کر بٹھایا اور فوراً ہی بے تکلفی کے ساتھ ماجدہ سے اس کی اور اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ماجدہ کو اس کے انداز کی بے ساختگی بہت پسند آئی۔ وہ ایسے ملنسار لوگوں میں سے تھا جو بہت جلد بے تکلف ہو جاتے تھے۔ اچھا، اب میں ذرا بازار تک ہو کر آتا ہوں، عزیز نے کہا۔ تم لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بازار سے کھانا لانے کی کیا ضرورت ہے عزیز بھائی، ماجدہ نے کہا۔ مجھے بتائیں کچن کدھر ہے، میں خود پکا لوں گی۔ ضرور پکائیے گا بھابھی، لیکن آج نہیں، عزیز نے ہنس کر کہا۔ اب آپ یہاں رہیں گی تو پھر سب کچھ اپنے ہی ہاتھ سے پکائیے گا، لیکن 2-1 دن تو آپ میری مہمان بن کر رہیں گی۔ یہ کہہ کر عزیز باہر چلا گیا۔ دیکھا تم نے، فیاض نے ماجدہ سے کہا، کتنا اچھا ہے میرا دوست۔ ہاں واقعی، ماجدہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر وہ مولوی کو ابھی بلواتے ہو یا کب؟
मौलवी को अभी बुलवा लेते तो अच्छा था, माजिदा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसका बंदोबस्त हो गया, फयाज ने कहा। मैं खाना खाने के बाद जाऊंगा और निकाह ख्वां को ले आऊंगा। गवाहियों वगैरह का भी इंतजाम है, आज ही निकाह हो जाएगा। माजिदा को सारी कायनात खुशी से रक्स करती हुई लग रही थी। फयाज उसे एक ऐसी जिंदगी की नवीद दे रहा था जिसका माजिदा ख्वाब देखते हुए भी डरती थी। कुछ देर के बाद अजीज खाने के पैकेटों से लदा फंदा वापस आ गया। वो बाजार से खाने पीने की बहुत सी चीजें खरीद कर लाया था। माजिदा ने बावर्ची खाने से बर्तन निकालने और उनमें खाना लगाने में अजीज की मदद की। घर में एक डाइनिंग टेबल मौजूद थी। सारा खाना उस पर सजा दिया गया और फिर सब ने मेज के गिर्द बैठकर खाना खाया। अच्छा, अब तुम आराम करो। खाना खत्म होने के कुछ देर बाद फयाज ने कहा, मैं अब जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा और अपने साथ निकाह ख्वां को भी लेकर आऊँगा। मगरिब के बाद हमारा निकाह हो जाएगा। फयाज के अल्फाज शहद के मीठे कतरों की तरह माजिदा के कानों में उतर रहे थे। जल्दी आने की कोशिश करना, माजिदा ने अपनी गहरी सियाह आंखों से उसे देखते हुए कहा। बहुत देर ना करना। फयाज चला गया। अजीज घर में ही रहा। अब आप आराम कर लीजिए भाभी, अजीज ने माजिदा से कहा। फयाज तो शाम तक आएगा, आप आराम कीजिए। मैं सोच रही हूँ कि ज़रा किचन को ठीक ठाक कर दूँ, माजिदा ने कहा। कल से मैं इसमें पकाने का काम शुरू कर दूंगी। आपकी मर्जी, अजीज ने कहा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं ला दूंगा। अजीज अंदर कमरे में जाकर लेट गया और माजिदा किचन की सफाई में लग गई। किचन बहुत ख़राब हालत में था। ऐसा लगता था जैसे उसे काफ़ी अरसे से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। माजिदा किचन की सफाई के दौरान कई बातों के बारे में सोचती रही। आज उसका निकाह होने वाला था, लेकिन उसके पास शादी का जोड़ा मौजूद था, ना कोई जेवर वगैरह। क्या वो दुल्हन बन सकेगी? कौन उसे दुल्हन बनाएगा? दुल्हन बनाने का कोई सामान भी तो नहीं था। फयाज ने तो इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया था। हो सकता है कि वो घर वापस आते वक्त कुछ चीज़ें साथ ले आएं, उसने दिल में सोचा। और कुछ नहीं तो हार फूल तो ला ही सकता है। माजिदा तकरीबन घंटे तक किचन की सफाई में लगी रही। उसके बाद वो नहाई और कमरे में जाकर लेट गई। अजीज एक दूसरे कमरे में था। सब पहर ढल रही थी। अजीज और माजिदा अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए थे और बरामदे में बैठे हुए थे। माजिदा के पास मेकअप का थोड़ा बहुत सामान था और उसने मामूली सा मेकअप कर लिया था। अजीज ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, खुदा की कसम आप बहुत हसीन लग रही हैं भाभी, और ख़ास तौर से आपकी आंखें और ये लंबे लंबे बाल बहुत खूबसूरत। माजिदा ने शर्माकर नजरें झुका ली। फयाज ना जाने कब तक आएंगे, उसने मौजू बदलते हुए आहिस्ता से कहा। अजीज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माजिदा के कान दस्तक की आवाज़ पर और आंखें दरवाजे की जानिब लगी हुई थी। मैं ज़रा बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद अजीज ने कहा। आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चाय मैं बना लूँगी, माजिदा ने कहा। आपको सिर्फ दूध लाना होगा और सब सामान किचन में मौजूद है। अजीज बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो दूध के अलावा कुछ मिठाई भी साथ लाया था। हम लोग चाय पियेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा, और इस खुशी के मौके पर थोड़ी सी मिठाई भी खाएंगे। तब तक फयाज भी आ ही जाएंगे, माजिदा ने आहिस्ता से कहा। माजिदा ने किचन में जाकर जल्दी जल्दी चाय बना ली। अजीज ने एक प्लेट में मिठाई सजाई और हरे रंग की बर्फी का एक टुकड़ा खास तौर से माजिदा को खाने के लिए दिया। माजिदा ने वो टुकड़ा खा लिया और उसके बाद एक और भी, और चाय भी पी ली। अजीज ने खुद बर्फी के सफ़ेद टुकड़े खाए। कुछ ही देर के बाद माजिदा को अपना सर घूमता हुआ लगा और साथ ही उसकी आंखों के आगे तरह तरह के अजीब व गरीब मंजर गश्त करने लगे। बेखुदी और सरशारी की एक अनोखी कैफियत थी जो उस पर तारी होती जा रही थी। उसी वक्त अजीज ने आगे बढ़कर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। माजिदा अपने आप को उससे छुड़ाना चाहती थी, मगर वह ऐसा नहीं कर सकी। बहुत देर के बाद जब माजिदा को होश आया तो उसने नीम तारीक कमरे में अपने आप को पाया। वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठी और उसने बिस्तर से नीचे उतरना चाहा, लेकिन अजीज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। हमारे दरमियान अब कोई पर्दा नहीं है माजिदा जान, अजीज ने सरगोशी की। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। वो अब भाभी से सिर्फ माजिदा बन चुकी थी। क्या?
کیا بتاؤ گے؟ شدید غم و غصے کے عالم میں ماجدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم بے غیرت انسان، تم نے اپنے دوست کی امانت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہے، لعنت ہے تم پر۔ ماجدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماجدہ، عزیز نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو وہ ہے فیاض۔ وہ تمہیں میرے ہاتھ بیچ کر اور رقم لے کر یہاں سے چلا گیا ہے، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نہیں! ماجدہ بدحواس ہو کر بڑے زور سے چیخی۔ اس کی آواز کسی دم توڑتے ہوئے انسان کی کراہ کی طرح تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، فیاض ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عزیز نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ تم سے صرف جھوٹ بولتا رہا، اسے رقم کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھر واپس جا کر اپنی منگیتر روبینہ سے شادی کر سکے، جو ایک طویل عرصے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے تم کو بیچ کر رقم حاصل کی، وہ تمہیں بھگا کر اس لیے لایا تھا تاکہ تم کو فروخت کر سکے۔ شکر کرو کہ تم کو میں نے خریدا ہے، اگر میں تم کو نہ خریدتا تو وہ تم کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ تمہیں بکنا تو بہرحال تھا۔ ماجدہ بلک بلک کر روتی رہی۔ قسمت نے ایک بار پھر اس کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا تھا۔ یہ ذلت آمیز احساس اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا رہا تھا کہ وہ محض استعمال کی جانے والی ایک بے مایا شے ہے جو کسی بھی عزت، احترام یا محبت کی مستحق نہیں ہے۔ اپنی مزید بے عزتی کا صدمہ اسے مارے ڈال رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں عزیز نے اسی طرح اسے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ دن میں اسے گھر میں بند کر کے دروازے میں باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا تھا، اور رات کو جب واپس آتا تھا تو دروازے میں اندر سے تالا لگا کر چابی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا تھا۔ ماجدہ کے لیے فرار کا راستہ مسدود تھا، لیکن ماجدہ کا فی الحقیقت فرار ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ فرار ہو کر کہاں جاتی؟ اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن چند روز کے بعد ہی اسے بھاگنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس رات عزیز کسی آدمی کو ساتھ لے کر گھر آیا اور ماجدہ کو الگ بلا کر کہنے لگا، یہ ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بس اس کا جی خوش کر دو، بہت پیسے ملیں گے، ہم دونوں عیش کریں گے۔ ایسے سیٹوں کی کمی نہیں ہے جو ہزاروں روپے بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ ماجدہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کا دامن اس کی اپنی کسی خطا کے بغیر داغدار ہو چکا تھا، اور وہ تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن چکی تھی، لیکن وہ خود کو ایک بازاری عورت کی سطح تک گرا دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ عزیز کی شکل میں اس کے سامنے عورتوں کی کمائی کھانے والا ایک بغیرت کھڑا ہوا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر ماجدہ کے رگو پے میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ اس آدمی کو یہاں سے چلتا کرو، ورنہ میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی۔ پاگل مت بنو بے وقوف عورت، عزیز نے ماجدہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ گھر آئی ہوئی دولت کو ٹھکرا رہی ہو؟ ارے ایسے موقع تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، بس ایک بار سلسلہ شروع ہو جانے دو، پھر میں اور تم دونوں عیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ماجدہ کو اس کمرے میں دھکیل دیا، اور کمرے میں موجود سیٹھ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ لیکن ماجدہ اپنے اس حشر کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ سیٹھ کی پیش قدمی پر وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر پل پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ نوچ ڈالا اور اس کی کلائی پہ اپنے دانت گڑا دیے۔ وہ آدمی اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ بدحواس ہو کر چیختا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور عزیز پر برس پڑا، جو شور سن کر سامنے آ گیا تھا۔ بغیرت انسان، یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ تجھے میں اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عزیز نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ کتیا، کمینی! وہ دانت پیس کر ماجدہ پر پل پڑا اور اس کے بال پکڑ کر اسے بری طرح مارنے لگا۔ ماجدہ کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اب تک کسی مرد نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اسے صرف شاہ بی بی نے ایک بار مارا تھا، اور اب عزیز اسے بری طرح مار رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی، اور عزیز اسے گالیاں دے رہا تھا اور مار رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر سوئی ہوئی ننھی سمینہ بھی جاگ گئی تھی
اور وہ بھی زور زور سے رونے لگی تھی۔ چپ! عزیز نے بڑے زور سے سمینہ کو ڈانٹا۔ بچی سہم کر خاموش ہو گئی۔ تجھے تو سیدھا جا کر کوٹھے پہ بٹھا دینا چاہیے تھا، عزیز نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے غلطی کی جو تجھے گھر پر لا کر رکھا۔ عزیز نے مار مار کر ماجدہ کو زخمی کر دیا۔ وہ خود بھی اسے مارتے مارتے تھک گیا اور پلنگ پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ ماجدہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ سسکیاں لے لے کر روتی رہی اور پھر اسی عالم میں نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سمینہ اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک سوتی رہی اور پھر یک بارگی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے میں لگی ہوئی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جسم میں جگہ جگہ ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ ظالم نے بڑی بے دردی سے مارا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ عزیز بے سود پڑا سو رہا تھا اور دروازے کے تالے کی چابی اس کے تکیے کے نیچے سے جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مار پیٹ کے دوران وہ اسے جیب میں رکھنا بھول گیا تھا۔ ماجدہ بلی کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھی۔ کمرے میں عزیز کی خراٹوں کی مکروہ آواز گونج رہی تھی۔ ماجدہ نے بڑی خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے چابی اٹھا لی اور تیزی سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازے سے باہر نکل آئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے سمینہ کو اٹھا کر گود میں لیا، اپنا پرس لیا، چند جوڑے کپڑوں کو لپیٹ کر ایک تھیلے میں ٹھونسا اور دروازے کا تالا کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ باہر نکل کر گھر کے دروازے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے وہاں سے چل پڑی۔ رات دم توڑ رہی تھی۔ سڑک پر گہرا سناٹا تھا۔ ابھی کاروبار زندگی کے شروع ہونے میں دیر تھی۔ ماجدہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اسے اپنا مل سکے۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک طرف جا رہی تھی لیکن راستے کو اچھی طرح ذہن میں رکھتی جا رہی تھی تاکہ اس مکان کی نشاندہی کر سکے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے سائیکل پر جاتا ہوا ایک آدمی ملا۔ ماجدہ نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ اس علاقے کا تھانہ کدھر ہے۔ اس نے تھانے کا پتہ بتا دیا۔ تھانہ زیادہ دور نہیں تھا۔ ماجدہ سمینہ کو ساتھ لیے ہوئے سیدھی تھانے پہنچ گئی۔ اس نے ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر کو مختصر الفاظ میں اپنے رودات سنائی۔ میں بڑی مشکل سے اس کے گھر سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہوں، ماجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے پناہ چاہیے۔ ملے گی بی بی، ملے گی، افسر نے بڑی نرمی سے کہا۔ تم کو امان ضرور ملے گا۔ تم اس شخص کے مکان کا پتہ بتا سکتی ہو؟ ماجدہ رستہ یاد کرتی آئی تھی۔ اسے محلے کا نام اور مکان نمبر تو نہیں معلوم تھا لیکن اس نے پولیس افسر کو پتہ اچھی طرح سمجھا دیا۔ پولیس افسر اس کی بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اب تم اندر کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہاں تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ بڑے صاحب آ جائیں تو اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے۔ ماجدہ کو ایک اندرونی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سمینہ اس کے ساتھ تھی۔ ماجدہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بہت وقت گزر گیا، کئی گھنٹے۔ اس دوران کئی پولیس والے اس کمرے میں آتے جاتے رہے لیکن کسی نے ماجدہ سے بات نہیں کی۔ وہ بس اسے کنکھیوں سے دیکھ کر چلے گئے۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب ایک پولیس والا ماجدہ کو بلانے کے لیے آیا۔ ماجدہ کو بڑے صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہاں عزیز بھی موجود تھا لیکن اس کا یہ اطمینان اگلے ہی لمحے زبردست خوف اور حیرت میں بدل گیا جب بڑے صاحب نے اس سے نہایت تلخ و ترش لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ کیوں؟ تو ایک شادی شدہ عورت ہو کر اپنے میاں کو دھوکہ دیتی رہی، بدچلنی کرتی رہی؟ نہیں تو ماجدہ کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تیرا شوہر ہے، پولیس افسر نے آنکھیں نکال کر عزیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے؟ تجھ پر ہم نے حدود کے تحت مقدمہ قائم کر دیا ہے، اب تجھ کو جیل جانا ہوگا۔ ماجدہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ کیسا اندھیرا تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایک عذاب سے نکلتے ہی دوسرے عذاب میں مبتلا ہو گئی، کہیں زیادہ خوفناک عذاب میں پھنس گئی۔ تم میری بیوی ہو،
عزیز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے پاس اس کا قانونی ثبوت موجود ہے، ہمارا نکاح نامہ۔ یہ دیکھو، میں نے اس کی کاپی یہاں تھانے میں جمع کروائی ہے۔ اس نے ایک کاغذ نکال کر ماجدہ کی طرف بڑھایا۔ ماجدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس نے چیخ کر کہا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم بغیرت ہو، تم مجھے کوٹھے پر بٹھانا چاہتے ہو، میری کمائی کھانا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ غیظ و غضب کے عالم میں ماجدہ کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کو اس کی بچی کے ساتھ زنانہ حوالات میں بند کر دو۔ بڑے صاحب نے ایک پولیس والے کو حکم دیا، اس پر مقدمہ چلے گا، بڑی لمبی سزا ہوگی اس کو۔ ماجدہ چیختی پیٹتی رہی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے سمینہ کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد ماجدہ کو سمینہ کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ صدمے سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اس قدر بے یار و مددگار اور محرومی کا شکار اس سے پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے لیے ساری دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس کے جیل جانے سے پہلے عزیز نے تھانے آ کر اس سے ملاقات کی اور کہا، میں جیل میں تم سے ملنے آؤں گا، اگر تم میری بات مان لو گی تو تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، ورنہ ساری عمر جیل میں پڑی سڑتی رہو گی۔ جیل میں اس کی ملاقات بہت سی عورتوں سے ہوئی جن کے مقدمات زیر سماعت تھے۔ انہی میں ایک عورت صابرہ تھی۔ صابرہ نے ماجدہ سے اس کی کہانی سنی اور پھر زاروں کرتار روتے ہوئے اپنی داستان غم بیان کی۔